6 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے نکلے مدینے سے، قربانیاں ساتھ لیں، احرام کی نیت کر کے قربانیاں ساتھ لے کے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک جاسوس نے خبر دی کہ مکے والے بھی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے لشکر بنا لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ عثمان جاؤ مکے والوں سے کہو کہ لڑائی کا ارادہ نہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، طواف کریں گے، زیارت کریں گے، قربانیاں کریں گے اور لوٹ آئیں گے، لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ با اثر آدمی ہیں، قبیلہ بنی امیہ سے آپ کا تعلق ہے، با حشمت آدمی ہیں، مکے کے سرداروں میں آپ کو شروع سے مقام اور رتبہ حاصل ہے، آپ جا کر بات چیت کریں گے تو مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی حضور کی نوکری پر روانہ ہوئے، مکے پہنچے، وہاں جا کر سرداروں سے ملے، مذاکرات کی اور آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملی اور بڑا خیر مقدم ہوا آپ کا، ابو سفیان کی طرف سے اور دیگر سرداران قریش کی طرف سے خیر مقدم کر کے وہ بڑے خوش ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کے مطالبات مان گئے۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی کو آفر دی اور کہا اے عثمان، مکے تو آ ہی گئے ہو، طواف کر لو، مکے تو آ ہی گئے ہو، طواف کر لو، آپ تو مکے آ گئے ہیں، عمرہ کر لیں، آپ تو مکے میں آ گئے ہیں، اب یہ نعمت اور سعادت جو زیارت کعبہ اور عمرہ اور طواف کی ہوتی ہے یہ آپ حاصل کر لیں تو قربان جائیں۔ جو جواب حضرت عثمان غنی نے دیا وہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکے والو، میرا تعلق اس کعبے سے اپنے آقا محمد کی وجہ سے ہے، اس کے طواف کے ساتھ میرا تعلق اپنے مرشد محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور یہ جو زیارت کی تم آفر دے رہے ہو یہ مقام اور مرتبہ میں نے ڈائریکٹ نہیں پایا، جن کا سفیر بن کے آیا ہوں انہی کے صدقے اور معرفت میں پایا ہے۔ عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ محمد نہ ہو اور وہ محمد کو چھوڑ کر اکیلا طواف کر لے، نہیں، عثمان کا عقیدہ یہ ہے کہ طواف اس وقت کرے گا کہ محمد آگے ہوگا، عثمان پیچھے ہوگا، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ میں تو عمرہ نہیں کروں گا، نہ زیارت کروں گا، حضور کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، جتنا آقا نے فرمایا وہ کام کروں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، زیارت کروں گا، عمرہ کروں گا، طواف کروں گا، مگر حضور کے ساتھ کروں گا، حضور کے علاوہ نہیں کروں گا۔ یہ عجیب عقیدہ ہے اور یہی اصل عقیدہ ہے، یہی اصل عقیدہ ہے، یہی ادب ہے، یہی تعظیم ہے، یہی تکریم ہے، اور اسی ادب اور تعظیم کے اندر ایمان چھپا ہوا ہے۔ ادب عبادت بھی وہ قبول ہے جس میں حضور کا ادب ہے، جس میں حضور کی تعظیم ہے، جس میں حضور کی تکریم ہے۔ اور حضرت عثمان بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں طواف کر لوں تمہیں کیا خبر، میری تو عبادتوں میں محمد ساتھ ہوتے ہیں، میرے تصور میں ساتھ ہوتے ہیں، میرے عقیدے میں ساتھ ہوتے ہیں، اب بظاہر وہاں موجود ہوں اور وہ بھی عمرے کے لیے آئے ہیں اور وہ رہ جائیں اور میں کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عجیب سی بات ہوئی، وہاں حدیبیہ کے مقام پر جہاں 1400-1500 مسلمان صحابہ حضور کے ساتھ اسٹے کیے ہوئے تھے، وہاں خبر پہنچی کہ عثمان کو تو قتل کر دیا انہوں نے، اور یہ جھوٹی اطلاع تھی، لیکن خبر پہنچ گئی۔ تو جب خبر پہنچ گئی تو احکام تو ظاہر پر لگتے ہیں۔ تو جب حضور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر سے باخبر ہوئے، سرکار کو جلال آیا، سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ جب اس درخت کے نیچے بیٹھے تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا عثمان گئے تھے امن کی سفارت لے کر، خبر آ رہی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اب ہم واپس نہ جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لا، واپس نہیں جائیں گے، بدلہ ہوگا۔ سفیروں کو مارنا اور سفیروں کو قتل کرنا یہ کسی بھی قانون اور دین مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا عثمان امن کا پیغام لے کر گیا تھا، خبر آ رہی ہے کہ اسے شہید کر دیا گیا، اے میرے غلاموں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، 1400 کے قریب صحابہ تھے، سب نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر مدینے نہیں جائیں گے۔ وہ بیعت ہو گئی، درخت کے نیچے وہ بیعت ہو گئی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب قربان جائیں، وہ لمحہ آیا جس نے حضرت عثمان غنی کو چمکا دیا۔ اب جب سب بیعت کر چکے تو حضور نے فرمایا میرا عثمان مکے گیا اور خبر کے مطابق شہید کر دیا گیا، تمہارے ساتھ آیا تھا،
میرے دل میں اس کا ایک مقام اور محبت ہے. تم نے بیعت کر لی, عثمان رہ گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عثمان کا یہاں موجود ہونا اس طرح دکھاؤں کہ عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر لوں. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا کیسے, وہ تو یہاں موجود نہیں. آپ نے فرمایا اس ہاتھ پر بیعت کی ہے نا تم نے, تو اب یہ ہاتھ عثمان کا ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہے, اور اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور ہاتھ پر رکھ کر فرمایا عثمان موجود نہیں ہے مگر یہ ہاتھ عثمان کا ہے, میں عثمان کی طرف سے عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر کر رہا ہوں. یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. تو جب یہ بیعت رضوان ہو گئی, اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بیعت کا بیان کیا اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, اور اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر اور کوئی خواہش نہیں, وہ صرف میری رضا چاہتے ہیں, میری خوشنودی چاہتے ہیں, میری پسند چاہتے ہیں اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. تو جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اے حبیب انہیں بتا دے میں بھی ان سے راضی ہو گیا ہوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اس بیعت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, اور وہ لمحہ جس میں حضور نے اپنے ہاتھ کو لے کر حضرت عثمان غنی کی بیعت کو خود اپنے ہاتھ پر لیا. یہ عظمت اور یہ شان حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوئی, اور یہ عزت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی. حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے, پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے, پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خلافت اور ان کی حکومت مسلمانوں میں قائم اور راسخ ہوئی, جس میں اسلام نے بڑی ترقی کی. اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں. 18 ذی الحج وہ تاریخی دن ہے کہ آپ کو آپ ہی کے گھر مدینے کے اندر محصور کر کے بظاہر کلمہ گو مسلمان باغیوں نے احتجاج کرتے کرتے آپ کو گھر میں اس طرح گھیرا کہ 40 دن تک آپ کا بائیکاٹ کر کے, آپ پر کھانے پینے کی پہنچ کو مشکل بنا کر, حتیٰ کہ پیاس کی حالت میں آپ کو 18 ذی الحج کو آپ کو گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا. یہ دردناک شہادت ہے کہ اس شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں اور اسلام میں وہ فتنے کھڑے ہوئے, وہ جنگ و جدل کا آغاز ہوا, اور وہ اختلاف پیدا ہوا کہ پھر اس نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اور حضور نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ پاک تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا, لوگ اسے اتارنا چاہیں گے مت اتارنا, اسی قمیض کے اندر آ کر مجھ سے ملنا, اسی قمیض کے اندر آ کر مجھ سے ملنا. معلوم ہوا کہ جب شانیں اور عظمتیں بلند ہوں تو پھر قیمتیں بھی بہت اونچی چکانا پڑتی ہیں. تو 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ان سے محبت کو قائم رکھیں, ان کی عزت اور تکریم کو قائم رکھیں, ان کے ادب کو قائم رکھیں, اور ان کے مقام اور مرتبے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آنے دیں, اس لیے کہ یہ نشان اسلام ہیں, یہ نشان ایمان ہیں, یہ نشان عزت اور تقوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عظیم خلفاء کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے, اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا کرے, اور ان کے مبارک اسوے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.